سرمدي أبدي دهري دائمي لا أول له ولا آخر له نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا ونور إيماننا ونور ربنا ونور سماوات ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں کیسے کیسے انعام ہے امتی کے لیے بزرگوں عزیز دوستوں اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا آتے سید انبیاء مولا کل رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا معبود بود پیارے آقا کی ذات پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ مبارک کی نورانی اور مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کے اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے ایک دفعہ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے جو آپ کی گوش گزار چند باتیں کرنی ہیں، وہ بڑا ہی سبق آموز موضوع ہے۔ اگر بغور توجہ کے ساتھ ان چند ملحوظات پہ آپ غور کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اصلاح معاشرہ کرنے کا موقع ملے گا اور انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح بھی کرتے جائیں گے اور دوسروں کی بھی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ مہمان نوازی قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کرنی۔ اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں کوئی بھی صورت شاید ہی ایسی ہو جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ آیا ہو، اور کوئی پارہ ایسا نہیں ہے قرآن کریم کا جس میں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر موجود نہیں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، 2 لاکھ اس کا رکوع ہے، اس کی دوسری ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ ان میں آیہ کریمہ کا شان نزول تو آگے بھی چلتا ہے، لیکن مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجے، یہ مقام
ان کی آزمائشوں کے تو فعل نہیں بلکہ رب کے فضل و کرم کے تو فعل میں تھے۔ آزمائشوں میں وہ پورے اترے ہی اترے، لیکن رب نے اپنا خاص کرم فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو سب سے پہلے مہمان نوازے، سب سے پہلے مہمان نوازے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم آج کل کی مہمان نوازی کا ایک تھوڑا سا سبق آپ کو دکھا دیں، ایک روح دکھا دیں، ایک روح دکھا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کیا مہمان نوازی تھی اور آج کے دور میں کیا مہمان نوازی ہے۔ جس آدمی کا کسی کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق ہو نا، پیار محبت ہو اور واسطہ ہو، وہ آدمی ہمیشہ کسی نہ کسی کی میزبانی کرتا نظر آتا ہے۔ کسی کے یار دوست ہونا، وہ مہمان کے طور پہ اپنے یاروں دوستوں کو دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ۔ اب مہمان نوازی کی دو قسمیں بیان کرتا ہے جب پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں، گھر والیاں کچن میں جا کے کھانا وغیرہ تیار کرتی ہیں، بڑی گرمی کو محسوس کرتی ہیں اور اپنے حامد کو کہتی ہیں یار یہ بڑا عذاب ہم پہ مبتلا کر دیا تم نے، بڑی پریشانی بنائی ہوئی ہے، ایسے بن بلائے یار بلا لیتے ہو، ایسے دوست بلا لیتے ہو، ایسے بندوں کو دعوت دے دیتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، مذاق نہیں ہے۔ جو آج کل کے معاشرے میں ہو رہا ہے مہمان نوازی آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور کتنی 2-2.5 گھنٹے ہو گیا ہمیں گرمی میں کھانا پکاتے ہوئے، اب وہ مہمان کھانا کھا کے چلا بھی جاتا ہے۔ ہم جس نے مہمان نوازی کی اس کے پیسے بھی تو خرچ ہوئے، 1000-1500 2000 روپیہ خرچ ہو گیا کھانا کھا کے مہمان چلا گیا۔ ایک تو یہ مہمان، اور اسی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی اپنے یار کو، اپنے چاہنے والے کو دعوت دیتا ہے تو میں بسم اللہ کروں، میں واری جاؤں، وہ میرے یار، میرے دوست آج میرے گھر میں تو کھانا کھا، میری خوش قسمتی ہے، میں اپنی قسمت پہ ناز کروں گا کہ تو میرے گھر میں کھانا کھانے کی ہے۔ یہ قسم ہے، اور وہ بھی پیسے خرچ کرتا ہے، اس کی گھر والی بھی روٹی پکاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، کوئی محبت سے آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے، کوئی مجبور ہو کے مہمان نوازی کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ کو کون سی مہمان نوازی پسند ہے؟ رب اور اس کے رسول کو محبت والی پسند ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، فرمایا تمہارا ایمان اس وقت کامل ترین ہوگا اور آخرت میں تب تمہیں اجر عظیم دیا جائے گا جب تم مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایمان اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے، لیکن ادھر میرے آقا نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ایمان اور عمل دونوں کو ملا دیا، فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل تب ہوگا جب مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ تو محبت دو قسم کی ہے، مہمان نوازی دو قسم کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ معزز ہوتا ہے نا، عزت والا، اس کی مہمان نوازی کی عزت والے لوگ کرتے ہیں، اس کی عزت اور زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ جو عزت والوں نے انہیں بلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الترغیب والترہیب کتاب کا نام ہے، فرمایا کہ مہمان نوازی کا یہ تقاضا ہے کہ مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جائے، بغیر کھائے پیے گھر سے آ جائے، بغیر کھائے پیے اس کے گھر سے واپس لوٹ آئے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ قبرستان سے پھر کے واپس،
جیسے بندہ قبرستان گیا نا بغیر کھائے پیے واپس آ جاتا ہے فاتحہ نہیں کرنے جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو کسی کے گھر میں مہمان بن کے جائے اور وہ اس کی مہمان نوازی نہ کرے اور واپس لوٹ آئے، فرمایا وہ اس کی مثال ایسے کہ وہ غیر کھائے پیے کسی کے گھر سے آگے اور قبرستان سے ہو گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان تیرے گھر کی طرف چلتا ہے تو فکر نہ کر، فکر نہ کر، فرمایا اس کا رزق رب نے تیرے گھر میں پہلے ہی پہنچا دیا. فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں مہمان بننے کے لیے جاتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے قدم وہ چل کے جاتا ہے اتنی نیکیاں میزبان کے عمل نامے میں. کتنا احساس ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کی فکر نہ کر، اس کا رزق میں نے پہلے ہی ادھر بندوبست کر دیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بندہ کسی گھر میں مہمان مار کے جائے تو میزبان صاحب بار بار پوچھتے کھائیں گے پیئیں گے کیا لیں گے، روٹی پٹی لے آئیں، چائے وغیرہ لے آئیں، پانی لے کے آئیں. وہ پوچھتے پوچھتے ہی مہمان کو شرمندہ کر دیتا ہے اور مہمان چلا بھی جاتا ہے. اللہ کے رسول نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس چیز کو پسند فرمایا کہ جب تیرے گھر میں مہمان آئے آگے پیچھے نہ دیکھ کہ میرے پاس رزق نہیں ہے. فرمایا قرضہ بھی اٹھا کے مہمان نوازی کرنی پڑے، قرضہ اٹھا کے مہمان. یہ حدیث سے ثابت نہ کر سکوں ممبر رسول میں بیٹھ کے جواب دے ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند مہمان آ گئے، کھانے کے لیے کچھ بھی موجود ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا بلال گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، غلام بندے کے پاس جا اور کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بعد میں قرضہ ادا کر دیں گے اور مجھے تھوڑے پیسے ادھار دیں گے. اس سے پیسے ادھار لے اور کھانے پینے کی چیزیں لے کے یہ مہمان گھر سے خالی نہ رہے. سبزیوں کا گھرانا ہے، ثقافت تو سرکار کے گھر سے دارایان خالی موڑ دے نہیں، جو چاہے جو چاندے اور آ کر دیتے نہیں. اس دعا کی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان مبارک میں سارا قرآن رہا. سورہ دعا میں اللہ نے فرمایا محمد سائلہ فلا تنہر، محبوب سائل آج اس نے جھڑکیے نا. اس کی شرح میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک سائل آ گیا سرکار کے پاس. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دو خزان ایک انگوروں کا گچھا پیش کیا، بڑا توشہ تھا. سرکار قبول فرمائے، تحفہ قبول کرنا سرکار کی سنت، اہل بیت کو صحابہ کو اور سید خاندان کو تحفہ دینا صحابہ کی سنت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے ہیں. عثمان غنی نے انگوروں کا گچھا پیش کیا، سرکار نے قبول کر لیا. ابھی آپ نے تناول نہیں فرمایا، ایک سائل آ گیا، آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں، خدا کے نام پہ کچھ دے دیں. آپ نے انگوروں کو گچھا اٹھایا، اس کو دے دیا، اس نے کھایا چلا گیا. عثمان غنی کی نظر پڑی کہ سرکار نے سخاوت فرما دی ہے، مہمان نوازی کر دی ہے، سرکار نے اس کو عطا کر دیا ہے، اس کو گدا کر کو دے دیا ہے. عثمان غنی بازار کے ایک اور انگوروں کا گچھا لیا، پھر سرکار کی بارگاہ میں. اب وہی گدا کر دیکھ رہا ہے، اس نے پھر سرکار کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ مجھے مل سکتا ہے؟ میرے رحمت للعالمین آقا نے بلال کی ماتھے پہ شکر نہیں آیا، زبان پہ کوئی ایسے الفاظ جاری ہوئی، آپ نے وہ گچھا اٹھایا، اسے دے دیا. عثمان غنی پھر بازار کے تیسری بار پھر گچھا اٹھایا، پھر لے آئے. سرکار کسی طرح یہ تناول فرمانی، یہ محبت عثمان ہے رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب وہی گدا کر دوبارہ آ گیا، تیسری بار آیا. سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے مل سکتا ہے؟
اب میرے آقا کے ماتھے میں تھوڑا سا بال آیا، تھوڑا سا شکن آیا، انکار نہیں فرمایا، جا لے جا کھا لے۔ اب جو شکن آیا تھا اللہ کو یہ بات پسند آئی، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سائل آپ کے در پہ آ جائے اسے جھنکیے نہ، اس کا رزق میں نے بھیج دیا ہے، آپ عطا کرتے جائیں میں آپ کو عطا کرتا جاؤں، آپ عطا کرتے جائیں آپ کو میں عطا کرتا جاؤں گا، آپ دنیا میں تقسیم کرنے والے بن کے نبی آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو سبق دیا کہ در پہ جو بھی آئے خالی نہ ہوتا۔ اب جو حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ، آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی کسی کو در سے خالی نہ لوٹاتے۔ ایک آدمی منافق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بیان فرما چکے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دل کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ اچانک وہ مہمان بن کے آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، جا بلال مدینے کے بازار سے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر کے لا۔ بلال یہ رشتی آئے اس کے لیے کھانا پینا لیتے ہیں، وہ بندہ کافی دن چلا گیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے ہی پیشین گوئی فرما چکے تھے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب وہ مہمان بن کے آیا آپ نے اس کی خاطر تواضع بھی کی ہے، گفتگو بھی فرمائی ہے، وہ چلا بھی گیا ہے، اس کو سواری تک بٹھانے بھی گئے ہیں، توڑ چھوڑنے بھی گئے ہیں، دروازے تک گئے بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کی اگر کوئی ذاتی حرکات کے اسلام کے خلاف ہے تو اس کا کردار ہے، مہمان نوازی کرنا میرا کردار ہے۔ میرے آقا تو ایسے مہمان نواز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کیا حدیث میں آپ کو سناؤں۔ اب مہمان نوازی کے بارے میں نے آپ کو چند باتیں بتائی کہ میزبان پر کیا کیا ہے۔ اب مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی دائرے میں رہ کے مہمان بن کے جائے، یہ نہیں کہ جا کے دیر ہی لگا دے یا فرمائشیں شروع کر دے کہ آج مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ مثال کے طور پر مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، ایک بندہ آپ کے گھر میں مہمان بن کے آئے، آپ اس کو گوشت پکا کے دے، مرغی کا گوشت پکا کے، وہ کہتا ہے میں دیسی مرغا کھاؤں گا، یہ بات مہمان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد جو تھا اس نے بڑھ کر کے اپنی استطاعت سے بڑھ کے بھی آپ کی حاضر قبول کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا اور فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں قیام نہ کیا جائے۔ یہ حدیث میں اپنی بہنوں کو نہیں سنانی چاہتی کیونکہ میرے آقا نے فرمایا بہنیں مہمان نہیں ہوتی، بیٹیاں مہمان نہیں ہوتی، وہ تو ان کا گھر ہوتا ہے، ان کا حق ہوتا ہے والدین۔ بہن کا حق ہوتا ہے وہ جتنے مرضی دن رہے، اس کے بچے جتنے مرضی دن آپ کے گھر میں رہے۔ یہ مہمان کے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں کہ 3 دن کے لیے ایک پیر صاحب پیر اجمل رضا قادری صاحب دکھن منی والے آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر صاحب بات بیان فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب کسی غریب مرید کے گھر میں قیام کرنے کے لیے چند روز کے لیے چلے۔ وہ مرید بیچارہ مزدور دار بندہ تھا، پہلا دن ہوا، شام کے وقت اس نے اچھا کھانا پیش کیا اپنی توفیق کے مطابق۔ دوسری دن پھر اس نے مزدوری کی اور پیر صاحب کی پیر صاحب اکیلے تو نہیں کیے، 15-20 بندے بھی ساتھ لے گئے، 15-20 بندے کو مہمان بنا کے ساتھ لے گئے۔ میں وقت کے ولیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ان پڑھ پیروں کی بات کر رہا تھا، جاہل پیروں کی بات کر رہا جو یہ نہیں دیکھتے کہ مرید کے پاس کیا ہے کیا ہے۔ وہ ولی وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کے دل کی طرف دیکھتا ہے، مرید کی جیب کی طرف نہیں دیکھتا۔ جنہوں نے مرید کی جیب کی طرف دیکھا وہ پیر صاحب چلے گئے اور جا کے 1 دن 2 دن 3 دن قیام کیا، چوتھا دن آیا، اب مرید پوچھتا ہے پیر صاحب قیام فرمائیں گے یا کوچ فرمائیں گے یا چلے جائیں گے؟
آپ بیٹا ابھی قیام کریں، تیسرا چوتھا دن بھی گزر گیا، پانچواں دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ مرید روز پوچھتا ہے حضور قیام فرمائیں گے یا کچھ فرما دیں گے چلے جائیں گے؟ پیر صاحب روز کہتے ہیں کہ کچھ کر دیں گے، قیام فرمائیں گے۔ 7 دن 8 دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب مرید نے آخری بار پوچھا پیر صاحب آپ قیام فرمائیں گے یا کچھ کر دیں گے؟ پیر صاحب نے ابھی بھی کہا کہ بیٹا ابھی قیام نہیں ہے۔ تو مرید کہنے لگا پیر صاحب میں نے تو بچوں کو تیار کر لیا، میں کچھ کرنے لگا، اب میں کچھ کرنے لگا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اتنا نہ کر پاؤ جا کے مہمان نوازی ایک علیحدہ چیز ہے، ایسے مہمان نہ بن جاؤ کہ اس پہ مسلط ہی ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا مہمان بن کے جا کہ 3 دن سے زیادہ نہ مہمان بن۔ اور کھانا کیا فرمایا کہ میزبان کو چاہیے کہ پہلے دن اپنی توفیق کے حساب سے کوئی تکلف کھانا پیش کرے، پہلے دن پہلا کھانا۔ فرمایا باقی 2 دن جو مہمان کے ہوں گے وہ کیسا کھانا پیش کر؟ جو گھر میں خود پکا رہا ہے، جو خود گھر میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے وہ کھانا پیش کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو اعلیٰ کھانا پیش کرے، خود سستا کھانا کم آمدن والا کھانا کھا لے اور مہمان کو ایک وقت کا اچھا کھانا پیش کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی اتنی شان ہے کہ جب وہ گھر سے چلتا ہے، ابھی وہ گھر سے نکلتا ہے تو رب تعالیٰ جبریل امین کو بلا لیتا ہے۔ ترغیب و ترہیب کتاب کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب جبریل کو فرماتا ہے اے جبریل باقی دنوں میں رزق والا فرشتہ لے کر جاتا ہے، آج اس بندے کے گھر میں رب کی طرف سے مہمان جا رہا ہے، آج رزق والا فرشتہ نہیں بلکہ تو رزق لے کے جائے گا۔ یا اللہ میں رزق لے کے جاؤں گا۔ فرمایا پھر کیا ملے گا؟ فرمایا آپ میزبان کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دے گا کہ جب وہ مہمان کھانا کھا کے اس کے گھر سے نکل جائے گا، چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے گا، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں جا رہا تھا کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا عبد اللہ غالب امام المشارق والمغارب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی کے سیر میں بیٹھے ہیں، ہزاروں قطار ہو رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ آخری روایت پیش کر کے ختم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے پوچھا ہے علی کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مالی حالات کمزور ہیں؟ کوئی چیز کی طلب ہے وہ میں لے دیتا ہوں؟ یار اٹھو تو کیا بات ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بار بار اصرار پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھے اور حضرت عمر سے بغل کی اور رو کے کہنے لگے اے عمر مجھے لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا مکہ آپ سے راضی ہے، سارا مدینہ اور اہل مدینہ آپ سے راضی ہے، آپ کی گھر والی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے راضی ہے، آپ کے بچے حسنین کریمین آپ سے راضی ہیں، آپ کے دوست یار احباب حتیٰ کہ میں عمر بھی آپ سے راضی ہوں، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول بھی آپ سے راضی ہے۔ آپ سے اللہ کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو سمجھا۔ فرمایا آج 7 دن گزر گئے کہ علی کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، علی کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی اگر آپ اس بات کو پسند کریں کہ کوئی اور نہ صحیح میں عمر آپ کا مہمان بن جاؤں۔ حضرت علی نے فرمایا اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا سعادت ہے کہ آج
خلیفہ رسول امیر المومنین عمر بن خطاب میرا مہمان بنے. یہ وہ ہستیاں تھیں جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چلی تھی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک روٹی نہیں تناول فرماتے جتنی دیر تک دسترخوان پہ مہمان نہ آتے. اور 3 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے نا, تینوں وقت آپ گھر سے باہر نکلتے اور انتظار کرتے کہ کوئی راہ گزر جہاں سے گزرے اس کو اپنا مہمان بنا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ایک بار آپ کے شہر فلسطین میں, ملک فلسطین میں قید پڑ گیا اور کھانا پینا ختم ہو گیا, غلہ ختم ہو گیا. آپ کے ڈیرے پر, آپ کی بیٹھ میں بہت سارے لوگ مہمان بن کے آ گئے. آپ نے اپنے 10 مریدوں کو اٹھایا, 10 بندوں کو اٹھایا, فرمایا جو مصر میں میرا ایک یار رہتا ہے اس کو کہو کہ ابراہیم علیہ السلام غلہ کے لیے تمہیں بھیجنے ہیں, مجھے بھیجنا, غلہ بھیج دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے 10 بندوں کو روانہ کیا. 10 بندے جب وہاں پہ پہنچے غلہ لینے کے لیے, مصر کے یار نے کہا کہ ابراہیم سے کہا کہ معذرت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی غلہ ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ خالی ہاتھ لوٹے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بوریوں میں ریت بھر کے لے آؤ, ریت بھر کے لے آؤ. وہ بوریوں میں ریت بھر کے لائے اور آ کے جب ان بوریوں کو خالی کیا گیا, الٹا گیا تو ان میں سے آٹا نکلا, اناج نکلا. ابراہیم علیہ السلام نے ادھر مصلی بچھایا, یا اللہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے نہیں مانگ رہا, بیوی سارہ کے لیے نہیں مانگ رہا. یا اللہ اگر ابراہیم آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کچھ مانگ رہا ہے تو تیرے ان بندوں کے لیے مانگ رہا ہے, ان مہمانوں کے لیے مانگ رہا ہے. یا اللہ یہ مہمان بڑی آس لے کر آئے ہیں, یہ خالی نہیں جانے چاہیے. حضرت سارہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ روٹی توڑ کے کھائی جو اس اناج سے آئی تھی. فرمایا کہ میں نے روٹی توڑ کے کھائی, بڑا مزہ آیا. میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم آج تو اناج کا بڑا سواد آیا, آپ کے مصری یار نے بڑا اعلیٰ اناج بھیجا ہے, بڑی سونی کڑک بھیجی ہے. فرمایا اے سارا وہ میرے مصری یار نے نہیں بلکہ عرشی یار نے کھانا بھیجا, اللہ کی طرف سے آیا. تو یہ مہمان نوازی کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے کہ اے مہمان نوازی کرنے والے اس دروازے سے داخل ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ماہانہ 11ویں شریف کا ختم پاک ہوگا. سارے حضرات تشریف رکھیں اور عصر کی نماز کے بعد سارے حضرات مسجد میں نماز عصر ادا کر کے جان شریف کی ختم پاک میں شرکت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنتے رہا.